میرے بھائیوں، اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف عبادت کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک مکمل لائف اسٹائل ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک جیون شیلی ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اسلام۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، اس وقت سے لے کر قبر میں جانے تک انسان کی زندگی میں جتنے دور آتے ہیں، اسلام ہر دور کے بارے میں ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جہاں آپ یہ کہہ سکے کہ اسلام یہاں خاموش ہے، اسلام نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ یہاں تک کہ جب آپ اپنی نیچرل ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لیٹرین میں جاتے ہیں، باتھ روم میں جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو باتھ روم میں جانے کے ٹائم کون سا پاؤں پہلے اندر لے کر کے جانا ہے اور باہر نکلنے کے ٹائم کون سا پیر باہر نکالنا ہے، کون سے ہاتھ سے آپ کو استنجا کرنا ہے، اگر پتھر اور ڈھیلے سے آپ استنجا کرتے ہیں تو کتنے ڈھیلے لینے ہیں آپ کو، کون سا ہاتھ استعمال کرنا ہے، کون سا ہاتھ استعمال نہیں کرنا ہے، کہاں پر جا کر کے استنجا کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی ہم کو سکھایا اور اس کی بھی تعلیم دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، مذاق اڑاتے ہوئے کہا، علمکم نبیکم کل شیء، تمہارے نبی نے تو ہر چیز تم کو سکھائی ہے، ہر چیز تم کو سکھائی ہے، تو پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ ہاں، علمنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی الخراء، ہمارے نبی نے ہر چیز کا طریقہ ہم کو سکھایا ہے، یہاں تک کہ پیشاب اور پاخانہ کرنے کے آداب بھی آپ نے ہم کو بتائے ہیں۔ آپ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا نہ کریں، ہم بائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، ہم استنجا کے ٹائم قبلہ کی طرف اپنا چہرہ یا اپنی پیٹھ نہ کریں۔ اسلام وہ دین ہے میرے پیارے ساتھ، اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اپنے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اب اسی دین کو تم مانو گے تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اب قیامت تک اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نجات نہیں دے سکتا میرے پیارے ساتھی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ آپ نے کوئی اور راستہ اپنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہارے اس عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہے اسلام کی اہمیت۔ اگر آج کوئی مسلمان لڑکی اور کوئی مسلمان لڑکا کسی بھی وجہ سے اگر مرتد ہوتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب میں جاتا ہے، تو افسوس صرف اس بات کا نہیں ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مذہب میں چلا گیا، افسوس صرف اس بات کا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تعداد میں کچھ کمی آ گئی اور ایک مسلمان غیر مسلم ہو گیا، نہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی خوشبو چھوڑ کر کے گندگی کو کیسے اپنا سکتا ہے، کوئی اسلام جیسی روشنی کو چھوڑ کر کے اندھیروں میں کیسے جا سکتا ہے میرے بھائی۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے اسلام جیسی نعمت دی ہے، اس نعمت پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا احساس ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن ہوگا۔ دنیا میں ایک انسان غریب تھا، مزدور تھا، 2 ٹائم کی روٹی کا انتظام بڑی مشکل سے کرتا تھا۔
اس کے پاس دنیا کی کوئی دولت نہیں، کوئی پراپرٹی نہیں، اپنا مکان بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ ہوگی، اللہ کی عدالت ہوگی، وہ غریب آدمی، وہ مزدور آدمی اللہ کے پاس جائے گا، اے اللہ میرے پاس دولت تو نہیں ہے، میرے پاس مکان تو نہیں تھا، میرے پاس پراپرٹی تو نہیں تھی، میرے پاس سونا چاندی تو نہیں تھا، لیکن اے اللہ میں بہت بڑی دولت لے کر کے آیا ہوں، میں اسلام کی دولت لے کر کے آیا ہوں، میں ایمان کی دولت لے کر کے آیا ہوں، اے اللہ میں مرتے دم تک اسلام کے اوپر قائم رہا، میں ایمان کے اوپر قائم رہا، میں نے زندگی کی آخری سانس تک اسلام سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ دوسری طرف ایک کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں، کھرب پتی انسان آئے گا، جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، جس کے پاس روپیے پیسے کی کوئی کمی نہیں، ساری دنیا کی دولت وہ لے کر کے آیا مگر ایمان کی دولت وہ لے کر کے نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ وہ لوگوں جو اسلام کے بغیر دنیا سے چلے گئے، جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، وہ کل قیامت کے دن زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں، زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی وہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، وہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ یہ انمول دولت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی۔ اللہ نے اسلام کی شکل میں ایک ایسا دین ہمیں اور آپ کو دیا ہے جو دین کامل ہے، لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ اس نعمت کی آج ہمیں اور آپ کو ویلو نہیں پتا، اس کا مہتو نہیں پتا، اس کی قیمت نہیں پتا۔ ہم نے سمجھا کہ اسلام صرف اس کا نام ہے کہ مسجد میں 5 ٹائم کی نماز پڑھی جائے، رمضان کا مہینہ ہے تو 30 روزے رکھ لیے جائیں، 29 روزے رکھ لیے جائیں، اسلام کا حق ادا ہو گیا۔ اللہ نے دولت دی ہے تو سال میں نئی زندگی میں ایک بار حج کر لیا جائے، ہر سال اپنے مال کی 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے۔ ہم نے سمجھا کہ اسلام بس انہی چیزوں کا نام ہے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اگر عبادت کا نام ہے، اسلام روزہ اور نماز کا نام ہے، تو اسلام معاملات کا بھی نام ہے، اسلام شادی بیاہ کا بھی نام ہے، اسلام لین دین کا بھی نام ہے، اسلام اخلاق کا بھی نام ہے۔ آپ سماج میں کیسے رہتے ہیں، کیسے کاروبار کرتے ہیں، کیسے شادی بیاہ کرتے ہیں، کیسے لین دین کرتے ہیں، اسلام اس کی بھی آپ کو شکشا دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ شادی انسان کی زندگی کا بڑا ہی امپورٹنٹ حصہ ہے میرے پیارے بھائی۔ مرد جوان ہو گیا، عورت جوان ہو گئی، لڑکا بالغ ہو گیا، لڑکی بالغ ہو گئی، اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر ایک اٹریکشن رکھا ہے، ایک کشش رکھی ہے، ایک آکرشن رکھا ہے۔ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ اب کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ مرد اور عورت کے درمیان تعلق جائز ہو جائے، صحیح ہو جائے؟ اسلام نے اس کے لیے نکاح کا سسٹم بنایا، شادی کا سسٹم بنایا۔ اور جب اسلام نے نکاح کا سسٹم بنایا تو اسلام نے یہ بھی بتایا کہ اس نکاح کے اندر ہم نے محبت رکھی ہے۔ اس نکاح کے ذریعے مرد اور عورت کے بیچ میں ہم محبت پیدا کر دیتے ہیں، ہم دل کو جوڑ دیتے ہیں۔ ابھی 14 فروری کی تاریخ گزری ہے، ویلنٹائنس ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اس کو محبت کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، یہ محبت کا دن ہے، عشق کا دن ہے، پیار کا دن ہے۔ اچھا، بڑے مزے کی بات ہے، ویلنٹائنس ڈے منانے والوں سے پوچھو تمہاری بہن کو کوئی گلاب کا پھول دیا کہ نہیں دیا تو بھڑک جائے گا۔ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تم نے کسی کی بہن کو گلاب کا پھول دیا، تم نے کسی کی بہن کے ساتھ ویلنٹائنس ڈے منایا تو بہت اچھی بات ہے، تمہاری بہن نے کس کے ساتھ منایا میں نے پوچھ لیا تو تم کو برا لگ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جس کو محبت کا نام دے رہے ہو، جس کو پیار کہہ رہے ہو، جس کو لو کہہ رہے ہو، جس کو عشق کہہ رہے ہو، یہ عشق نہیں ہے، یہ لو نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے، یہ ہوس ہے،
یہ لشٹ ہے، یہ واسنا ہے، یہ جسم کی بھوک ہے، اور یہ ٹائم پاس ہے. اور یہ اسی لیے آج آپ دیکھیے کہ لوگ لو اور پیار کے نام پر آج ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں، اور جب جی بھر جاتا ہے تو جس طریقے سے قلم استعمال کرنے کے بعد قلم کو پھینک دیا جاتا ہے، رشتوں کو بھی لوگ پھینک دیتے ہیں. لیکن جب ایک لڑکا لڑکی کے درمیان نکاح کا مقدس پوتر بندھن بنتا ہے، جب نکاح ہوتا ہے، جب مولوی صاحب قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے لڑکے سے کہتے ہیں میں نے آپ کا نکاح فلانا کے ساتھ کر دیا، آپ نے قبول کر لیا، لڑکا کہتا ہاں میں نے قبول کر لیا. جب اللہ کا نام لے کر کے جب یہ ایجاب و قبول ہوتا ہے اور نکاح کا رشتہ جب وجود میں آتا ہے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اب ہم محبت پیدا کرتے ہیں. اور یہ عجیب و غریب محبت ہے جو ریسٹورنٹ میں پیدا نہیں ہو سکتی، جو کسی پارک کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی، جو کسی کالج کے کمرے کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی، جو دنیا کے کسی گندے روم میں پیدا نہیں ہو سکتی. یہ محبت پیدا ہوتی ہے نکاح کے ذریعے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیوی کو بنایا، تمہارا جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو. مرد کو عورت کے ذریعے، عورت کو مرد کے ذریعے سکون ملتا ہے. نکاح کے بعد، شادی کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اسی لیے اگر کسی بیوی کے اندر یہ چھمتا نہ ہو کہ وہ اپنے شوہر کو سکون دے، اگر شوہر اپنی بیوی کو سکون نہ دے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے رشتے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے. اگر مرد گھر میں آتا ہے، عورت اپنے شوہر کے لیے نہ تو سجتی ہے، نہ سورتی ہے، نہ میک اپ کرتی ہے، نہ شوہر کا دل لبھاتی ہے، نہ شوہر سے پیار سے باتیں کرتی ہیں، تو وہ عورت یہ سمجھ لے کہ وہ اپنے شوہر کو غلط راستے پر لے جانے پر اکسا رہی ہے، وہ اپنے شوہر کو اپنے آپ سے دور کر رہی ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں التی تسرہ اذا نظر، سب سے بہترین عورت وہ ہے شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. شوہر باہر سے جب گھر میں آئے، ٹینشن لے کر کے آئے، تکلیف لے کر کے آئے، پریشانی لے کر کے آئے، اور بیوی کا خوبصورت چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ اور بیوی کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر کے اس کی ٹینشن دور ہو جائے، اس کا غم ہلکا ہو جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے، یہ ایک بہترین اور ایک آئیڈیل بیوی کی نشانی ہے میرے پیارے ساتھی. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری بیوی کو بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی. کبھی کبھی کچھ نوجوان مجھ سے فون کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب اسلام میں پیار کرنا کیسا ہے، اسلام میں محبت کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا ہے. اسلام محبت والا دین ہے، پیار والا دین ہے، مگر ناجائز پیار نہیں، جائز پیار. اسلام جائز پیار کا حکم دیتا ہے، اور وہ جائز پیار نکاح کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. وہ پیار جو اللہ شوہر کے دل میں ڈالتا ہے، وہ پیار جو بیوی کے دل میں اللہ ڈالتا ہے. لڑکا کٹیہار کا رہنے والا، لڑکی کہیں اور کی رہنے والی، خاندان الگ ہے، دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا. لڑکے والوں نے جا کر کے لڑکی کو دیکھا، لڑکی پسند آئی، رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا، لڑکی دلہن بن کر کے گھر میں آئی. ساری زندگی دونوں نے ایک دوسرے کو کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن شادی ہو جاتی ہے اور 2-4 روز کے بعد اتنی محبت پیدا ہو جاتی، اتنا پیار پیدا ہو جاتا ہے. لڑکا نوکری کے سلسلے میں اپنے شہر کے باہر جانے لگتا ہے، کٹیہار سے باہر جانے لگتا ہے، دلی ممبئی کلکتہ جانے لگتا ہے. اس کی 4 دن کی آئی ہوئی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ رونے لگتی ہے، وہ ہاتھ پکڑ کر کے شوہر کو منع کرتی ہے مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ. او لوگوں
ओ लोगों, ये मोहब्बत उस औरत के दिल में किसने डाली? उस शौहर के दिल में उस बीवी की मोहब्बत किसने डाली? कुरान कहता है ये मोहब्बत सोशल मीडिया के जरिए पैदा नहीं हुई, ये मोहब्बत फेसबुक के जरिए पैदा नहीं हुई, ये मोहब्बत इंस्टाग्राम के जरिए पैदा नहीं हुई। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, हमने तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और हमने मियां बीवी के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा कर दी। और एक बात बताऊं, मियां बीवी के रिश्ते को अल्लाह ने क्या कहा है कुरान में? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द अपनी औरत के लिए लिबास है और औरत अपने मर्द के लिए लिबास है। लिबास का मतलब समझते हैं? मैं ब्लेजर पहन के बैठा हूं आपके सामने, क्यों साहब? मैं टी शर्ट पहन के क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ब्लेजर अच्छी लगती है। हमारे बहुत सारे नौजवान टी शर्ट पहनते हैं, उनको यह लगता है कि साहब हमारे ऊपर टी शर्ट अच्छी लगती है। औरतों को देखिए कितना पैसा खर्च करती हैं अपने कपड़े के ऊपर। कपड़ा और लिबास इंसान को जीनत देता है, इंसान को सजाता है, इंसान को खूबसूरत बनाता है। अल्लाह फरमा रहा है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, पति अपनी पत्नी के लिए लिबास है, पत्नी अपने पति के लिए लिबास है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए जीनत हैं, एक दूसरे की खूबसूरती है। अगर मर्द की जिंदगी से औरत को निकाल दिया जाए, अगर औरत की जिंदगी से उसके शौहर को निकाल दिया जाए, उनकी रंगीन जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, उनकी जिंदगी से खूबसूरती खत्म हो जाएगी। और लिबास का एक काम और भी है। गर्मी का मौसम आया, कॉटन का कपड़ा पहन लिया। सर्दी का मौसम आया, हमने ऊनी कपड़ा पहन लिया। बरसात का मौसम आया, हम रेन कोट पहन करके निकल गए। लिबास हमें और आपको मौसम के नुकसान से बचाता है। गर्मी में गर्मी से बचाता है, सर्दी में ठंडक से बचाता है, बारिश में बारिश से बचाता है। अब जरा कुरान की इस आयत पर गौर करो। अल्लाह कह रहा है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना।